فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ عشر مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جن آیے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہے۔ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان میں چند باتیں پائی جاتی ہیں۔ التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، وہ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے العابدون، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے مالک کا عرفان رکھتے ہیں اور وہ اپنے خالق کی معرفت رکھتے ہیں، اور معرفت کے ساتھ ساتھ صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور ان کی تیسری صفت الحامدون، وہ جب تعریف و تمجید کرتے ہیں، جب حمد و ثنا کرتے ہیں، تو وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اپنے رب ہی کو لائق تعریف و ستائش سمجھتے ہیں۔ وہ تائب ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، حامد ہوتے ہیں، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں اور کائنات کو اپنے مالک کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں مالک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں صفت یہ ہے الراکعون، وہ اہل رکوع ہوتے ہیں اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کوئی نقص نہیں پایا جاتا اور کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ میں اس عظیم پروردگار کے جو بے عیب ہے اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور یہ چھٹی صفت مصلحین کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے، وہ اہل سجدہ ہوتے ہیں، وہ سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، عظمتوں کا مالک ہے میرا پروردگار، اور اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے ہاں کوئی عیب نہیں،
کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ میں اس پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جب ان 6 منزلوں پر فائز ہوتے تو اب وہ سماج اور معاشرے میں نکلتے ہیں، سماج میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، وہ کام کرتے ہیں جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو اور بشریت کو فائدہ پہنچے، اسی کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور سماج اور معاشرے سے ان تمام چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصلح بننے کے لیے صالح بننا شرط۔ اچھے ہی لوگ سماج میں اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں، صالح ہی لوگ سماج کو بدل سکتے ہیں، اچھائیوں کو عام کر سکتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ حسین مصلح اعظم ہیں، حسین نے قیام کیا، حسین اٹھے، مگر اپنے نانا کی رحلت کے 50 برس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر کے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ آخر وہ اسباب کیا تھے؟ وہ تاریخ میں وہ واقعات کیا تھے؟ وہ حوادث کون سے رونما ہوئے کہ 50 سال کے گیپ میں نواسے رسول کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک جب بات آئی تو پھر کل کی گفتگو سے جڑنے کے لیے ہمارے نبی کی رحلت سن 11 ہجری ہے۔ جب نبی کی رحلت ہوئی تو خلفاء کا زمانہ آتا ہے۔ پہلے خلیفہ 11 سے 13 تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 تک۔ اچھا، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 تک ہیں۔ ان کے قتل کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، ایک مرتبہ مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد اور آل محمد۔ تو پہلے خلیفہ 11 سے 13 تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 تک۔ 35 میں ان کا قتل ہوتا ہے۔ قتل عثمان کے بعد تمام امت مسلمہ نے امیر المومنین کے دست مبارک پر بیعت کر لی ہے، لیکن اور امام کے 2 غدار دشمن ہیں، ایک اصحاب جمل جنہیں ناکسین کہا جاتا ہے اور ایک اہل شام جنہیں قاسطین کہا جاتا ہے۔ قاسطین معاویہ کے طرفدار، ناکسین طلحہ، زبیر اور عائشہ ام المؤمنین کے طرفدار ہیں۔ تو ایک نے بصرے میں پناہ لی، وہ کون تھے؟ وہ اصحاب جمل تھے جنہوں نے بصرے میں پناہ لی۔ دوسرا گروہ کہاں کے اوپر ہے؟ وہ شام میں ہے۔ امام نے جنگ جمل فتح کرنے کے بعد کوفے کو مرکز حکومت بنایا۔ سوال یہ ہے کہ کوفے کو مرکز حکومت کیوں بنایا؟ پہلی بات، کوفے میں چند باتیں پائی جاتی تھی جو مدینے میں نہیں پائی
پہنچا، جب دریر دمشق پہنچا تو معاویہ سے کہا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ معاویہ نے کیا کہا؟ میں مشورہ کروں گا۔ کس سے مشورہ کروں گا؟ جی اہل شام سے۔ اب وہ مسجد میں اہل شام کو جمع کیا، کس نے؟ معاویہ نے۔ جمع کرنے کے بعد کہا میری حکومت عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے اور عثمان مظلوم مارے گئے، تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اہل شام فریاد کرنے لگے اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے اور آپ اٹھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس راہ میں جان بھی دیں گے مال بھی دیں گے۔ اسی پہ اکتفا نہ کیا، دوسرا مشورہ کس سے لیا امیر شام نے؟ اپنے بھائی عتبہ ابن ابی سفیان سے۔ عتبہ سے کہا کہ علی نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور جریر کو بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عتبہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ دیکھو عمرو عاص کو بلاؤ اور عمرو عاص سے مشورہ لو۔ اور ایک بات اور کہی عتبہ ابن ابی سفیان نے، وہ بات یہ کہی کہ عمرو عاص دنیا پرست ہے، اگرچہ عمرو عاص عثمان ابن عفان سے لڑا ہے، دشمنی رکھتا ہے، لیکن عمرو عاص دنیا پرست ہے، وہ پیسے کے مقابل میں تمہارے ہاتھوں اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ کون کیسا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے ہم مزاج کو جانتا پہچانتا ہے۔ کہا کہ وہ دنیا لے کر کے وہ دنیا کے مقابل میں تمہارے ہاتھ اپنا دین بیچ دے گا۔ اس کا مطلب بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ تم اچھے خریدار ہو، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، تم اچھے خریدار ہو اور سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ اچھا اب اس نے کیا کیا؟ معاویہ نے کس کو خط لکھا؟ عمرو عاص کو۔ عمرو عاص کہاں کے اوپر ہے؟ فلسطین میں۔ معاویہ کہاں کے اوپر ہے؟ دمشق میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کہاں کے اوپر ہیں؟ کوفہ میں۔ اتنی بات سمجھتے رہیے گا۔ عمرو عاص کو خط لکھا، کس نے خط لکھا ہے؟ معاویہ نے۔ عمرو عاص کو جب خط لکھا تو دمشق بلایا، کس لیے؟ کس لیے کہ میرا ساتھ دو، مجھے علی سے جنگ کرنا ہے، دمشق بلایا۔ اچھا عمرو عاص نے خط دیکھا، گہری فکر میں ڈوب گیا۔ عمرو عاص کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد۔ عمرو عاص نے اپنے دونوں بیٹے سے مشورہ کیا، عبداللہ اچھا تھا، محمد خراب تھا۔ عبداللہ نے کہا کہ دیکھیے دنیا کی خاطر اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈال کے۔ محمد نے کہا نہیں، معاویہ کے پاس چلے جائیے۔ تو اس نے اپنے دونوں بیٹے سے کہا، عبداللہ سے کہا تم نے میرا دین نظر میں رکھا، محمد سے کیا کہا تم نے میری دنیا نظر میں رکھی ہے اور پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کس نے کہا؟ عمرو عاص نے کہا مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر رات ہو گئی، رات بھر سوچتا رہا، اشعار پڑھتا رہا، اس کے گھر والے سنتے رہے، کیا لوں؟ دین لوں، دنیا لوں، معاویہ کے پاس جاؤں یا علی کا ساتھ دوں، مجھے کیا فیصلہ نہ کر سکا۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے؟ معاویہ کے پاس جانا ہے۔ اچھا اس کا ایک غلام ہے، اس غلام کا نام کیا ہے؟ وردان۔ غلام کا نام بتائیے نا، وردان۔ وردان عقل مند بھی ہے، وردان پڑھا لکھا بھی ہے۔ کبھی کبھی غلام اپنے آقا سے افضل ہو جاتا ہے، رہتا غلام ہے مگر اپنے آقا سے افضل بن جاتا ہے۔ وردان کو کہا سواری نکالو۔ اب جب سواری نکالا اور سوار ہوا تو وردان سے کہتا ہے چلو، پھر کہتا ہے رکو، چلو رکو۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی بھی اپنے کو حیرت سے باہر نہیں نکال سکا ہے، چلو رکو۔ وردان نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے دل کی بات بتا دوں۔ اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دنیا اور آخرت نے آپ کے دل میں کشمکش مچا رکھی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ علی کے پاس آخرت ہے، دنیا نہیں، اور آخرت مل گئی تو دنیا بھی مل جائے گی، مگر بعد کی بات ہے۔ اور معاویہ کے پاس دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، دنیا مل جائے گی تو دنیا آخرت کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ وردان نے۔ تو عمرو عاص نے وردان نے کہا وائے ہو تم پر، تم نے بالکل صحیح بات کہی، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وردان نے کہا ایسا ہے کہ آپ نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟
اس لیے کہ یا اہل دین جیتیں گے یا اہل دنیا جیتیں گے، یا علی جیتیں گے یا معاویہ جیتے گا۔ علی دیدار ہے، اگر علی جیت گئے تو دین کے سائے میں تمہیں معاف کر سکتے ہیں، دین کے سائے میں تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم در علی پہ آئے تو علی کا دین ان سے کہتا ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو اسے معاف کر دو۔ اور اگر معاویہ جیتا تو معاویہ دنیا دار ہے، ہر دنیا دار کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دنیا دار ہوگا وہ تم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے عمرو عاص نے کیا کہا؟ عمرو عاص نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ سواری نکالو، ڈولی اٹھاؤ اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا ابھی عرب نہیں جانتے ہیں کہ معاویہ نے مجھے بلایا ہے، ابھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ آگے بات سمجھ میں نا؟ اگر عرب کو پتہ چل جائے گا کہ عمرو عاص معاویہ کی طرف جا رہا ہے تو پھر میرے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ عمرو عاص چلا، کہاں سے چلا؟ فلسطین سے۔ کہاں آنا ہے عمرو عاص کو؟ دمشق میں آنا ہے۔ عمرو عاص دمشق پہنچا معاویہ کے پاس۔ معاویہ کے پاس پہنچنے کے بعد اتنی گفتگو کل تک کی تھی، یہیں تک گفتگو کیا تھی؟ کل تک کی تھی۔ اب عمرو عاص معاویہ کے پاس آیا، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ معاویہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ علی سے لڑنا ہے۔ معاویہ عمرو عاص سے کہتا ہے کہ عمرو عاص علی سے لڑنا ہے، اچھا، اور دیکھو تم میرا ساتھ دو علی کے خلاف۔ یہ معاویہ نے عمرو عاص سے کہا مجھے علی سے لڑنا ہے اور علی کے خلاف میرا ساتھ دو۔ آپ کو پتہ ہے عمرو عاص نے کیا کہا؟ بھائی فضیلت تو اسی کو کہتے ہیں جس کا دشمن اعتراف کر لے، اسی کو تو فضیلت کہا جاتا ہے، اسی کو تو کمال کہا جاتا ہے۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا تو اور علی سے مقابلہ کرے گا؟ بہت توجہ کریے گا، تو اور علی سے مقابلہ۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ تاریخ کے لفظ ہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو تم کسی بھی میدان میں علی کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ کہ کسی بھی میدان میں علی کی برابری نہ ہجرت میں کر سکتے ہو، نہ رسول کی ہمراہی، نہ جہاد میں کر سکتے ہو، نہ علم میں کر سکتے ہو، نہ فقہ میں کر سکتے ہو، تم اور علی سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو۔ ایک ایک بات پہ، یہ پہلی بات تو معاویہ نے جانتے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا بات تو صحیح کہتے ہو، یہ سمجھتے تھے، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بات تو صحیح کہتے ہو لیکن مجھے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، مجھے تو قتل عثمان کا بدلہ لینا ہے، میں عثمان کے خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ معاویہ نے۔ تو جانتے جب معاویہ نے کہا قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے عمرو عاص نے کیا کہا؟ عمرو عاص کہتا ہے کہ دیکھو علی سے لڑنے کے لیے قتل عثمان کو عنوان قرار مت دو۔ کیوں آپ بتائیے کیوں؟ کہا قتل عثمان کے بہانے سے تم علی سے لڑنا چاہتے ہو جبکہ تم ہی عثمان کے قاتل ہو۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، عثمان کے قاتل تو تم ہو۔ دلیل کیا دی؟ کہا عثمان نے تیسرے خلیفہ نے اپنی زندگی میں جب ان کا گھر مصر والوں نے گھیرا، کوفے والوں نے آ کے گھیرا، اہل مدینہ نے آ کے تیسرے خلیفہ عثمان کا جب گھر گھیرا تو عثمان نے معاویہ کے نام خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ تم مدد کرو۔ معاویہ نے مدد کیا نہیں کی۔ تو عمرو عاص یہ کہنا چاہتا جب عثمان زندہ تھے تب تو تم نے مدد کی نہیں، اور اب عثمان کے قتل ہونے کے بعد عثمان کی مدد کرنے اٹھے ہو۔ اچھا، اور ایک اور نام لیا عمرو عاص نے، یزید ابن اسد۔ کیا نام لیا؟ یزید ابن اسد، یہ بھی شام کا رہنے والا تھا۔ کہا نہ تم نے مدد کی اور تمہارے بعد عثمان ابن عفان نے یزید ابن اسد کو خط لکھا، اس نے بھی عثمان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو قتل عثمان کی بنیاد پر علی سے نہیں لڑا جا سکتا، اس لیے کہ تم ہی قتل عثمان کے اصل ذمہ دار ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ علی اصل میں معاویہ کو قتل عثمان نہیں، وہ یہ دیکھ رہا تھا جب تک زندہ عثمان سے فائدہ پہنچ رہا تھا تب تک ان کی زندگی کی طرفداری کی، اور دیکھا کہ اب مرے عثمان سے مجھے فائدہ پہنچے گا تو قتل عثمان کا بہانہ بنا لیا۔ حقیقت سے اس کو خلافت تک پہنچنا تھا
اور خلافت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ علی مرتضیٰ تھے، تو علی مرتضیٰ کو درمیان سے ہٹانے کے لیے قتل عثمان کا بہانہ کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ قتل عثمان کا بہانہ کیا گیا۔ اچھا، دو باتیں ہوئی، کہا قتل عثمان پہ، پھر تیسری بات عمرو عاص نے کہی، بہت توجہ کریے گا، تیسری بات یہ کہ دیکھو علی سے لڑنا گناہ ہے، ایک ایک بات پہ توجہ، اور علی سے لڑنے میں خطرات ہیں، اور تم کہتے ہو کہ آؤ میرے ساتھ ہو کہ علی سے لڑیں، علی سے لڑیں۔ تو یہ بتاؤ، اب اس نے پٹھے پہ ہاتھ رکھا، اصلی بات اب اس نے کہی ہے، یہ بتاؤ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا ساتھ، یہ بتائیے عمرو عاص عثمان کو چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا؟ دشمنی تھی نا، کاہے کی دشمنی تھی؟ اس لیے کہ عمرو عاص مصر کا گورنر تھا، عثمان کے زمانے میں مصر کا گورنر تھا، عثمان نے ان کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا تھا، تو عثمان سے نفرت رکھتا تھا۔ مگر جب معاویہ نے بلایا تو عمرو عاص نے معاویہ سے کیا کہا؟ آپ بتائیے، کہا علی سے لڑنا گناہ ہے، علی سے لڑنے میں خطرات ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارے ساتھ ہو کہ علی سے لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اصلی مسئلہ یہ یہاں پہ ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو معاویہ نے کہا جو چاہو وہ دے دیں گے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، یہ بتائیے عمرو عاص پہلے مصر کا گورنر رہ چکا ہے یا نہیں؟ مصر کا گورنر رہ چکا ہے نا، اور یہ مصر کو فتح کرنے میں بھی تھا، یعنی اسی نے مصر کو فتح کیا ہے، بس یہ مصر کا گورنر بھی رہا، مصر فتح بھی کیا، اور مصر سے اس کی بڑی یادیں وابستہ تھیں، اور مصر سے اس کا شدید قلبی لگاؤ تھا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، آپ کو عظیم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ علی سے لڑوں گا، مجھے کچھ ملے گا؟ ملے گا کیا؟ معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ نے کیا کہا؟ جو چاہو گے دے دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے عمرو عاص نے کیا کہا؟ عمرو عاص نے کہا کہ مجھے مصر کی اگر حکومت دے دو، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، مصر کی اگر حکومت دے دو تو میں تمہارے ساتھ ہو کے علی کے خلاف لڑوں گا۔ اچھا، تو معاویہ بھی مصر کی حکومت آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب سنیے گا، اب سنیے گا، یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے یہ لوگ مکار ترین لوگوں میں سے ہیں عرب کے، اور ابھی آپ کو اندازہ ہوگا ادہل عرب کہا جاتا ہے نا، یعنی عرب کے مکار ترین لوگوں میں، دھوکے باز ترین لوگوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ تو عمرو عاص نے کہا کہ مجھے کیا دو گے؟ معاویہ نے کہا جو چاہو گے۔ اچھا، تو عمرو عاص نے کہا مصر کی حکومت دے دو۔ تو آپ کو پتہ ہے معاویہ نے ایک جملہ کہا، اور اسے تاریخ نے، اہل تاریخ نے نقل کیا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ اگر مصر کی حکومت لے کر کے میرے ساتھ آؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ عمرو عاص نے معاویہ کا ساتھ دنیا کی محبت میں دیا ہے، درس اخلاص بھی سکھا رہے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا، جو سب سے بڑا دنیا دار ہے وہ آ کے عمرو عاص کو اخلاص سکھا رہا ہے۔ اخلاص کیا؟ لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ عمرو عاص نے مصر کی حکومت کی خاطر معاویہ کا ساتھ دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے عمرو عاص نے کہا ایسا ہے، یہ باتیں چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، دعنی عنک، یہ باتیں چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ سے میں بتانا چاہوں گا، آپ ذرا امام علی علیہ السلام کی تحریر، سید الشہداء کا انقلاب اور قیام کی عظمت کا اندازہ، کیسے کیسے لوگوں نے اسلام کو بازیچہ بنا رکھا تھا، اور کیسے اسلام سے کھلواڑ کر رہے تھے، یہ رسول کے نام پر، مسند رسول پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، یہ بات چھوڑو، تو معاویہ عمرو عاص سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں تم سے زیادہ چالاک ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بے عینی ایک لفظ بھی میں ادھر ادھر نہیں کرتا ہوں۔ معاویہ نے عمرو عاص سے کہا میں تم سے زیادہ چالاک ہوں، تو عمرو عاص معاویہ سے کہتا ہے کہ تو کیا مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا چالاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو ابھی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون کس کو زیادہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔
کہا میں دیکھو تم کو چاہوں تو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ عمرو عاص نے کیا کہا؟ عمرو عاص نے کیا کہا؟ عمرو عاص کہتا ہے کہ تو کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی بھی میرے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ تو تاریخ نے لکھا معاویہ نے عمرو عاص سے کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب لے آؤ، اور جیسے ہی عمرو عاص نے اپنا کان معاویہ کے منہ کے قریب کیا، معاویہ نے اس کے کان میں دانت کاٹ لیا۔ کیوں دانت کاٹ لیا؟ کیوں دانت کاٹ لیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور دیکھو اسی میٹنگ میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ یہاں ہم تم باتیں کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ کان میں کہوں گا، تم اتنا ہی نہیں سمجھ سکے کہ معاویہ دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اچھی بات، اب آپ نے اندازہ لگائیے، یہ بتائیے ایسے لوگ رسول کی خلافت کے دعوے دار تھے جو کمپٹیشن لڑ رہے تھے، کاہے کا کمپٹیشن؟ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ والا کون ہے؟ والا کون ہے؟ اور ایسے لوگ رسول کی خلافت کے دعوے دار تھے۔ تو یہ بتائیے عمرو عاص بکا یا نہیں بکا؟ بک گیا نا۔ ایک مسئلے جو کل چھوڑا تھا، شیر کے بچے کو خون لگ گیا، یہ ایک محاورہ ہے اور ایک مسئلہ۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ مصر کا حاکم رہا ہے نا، ایک حاکم نے ایک شیر کا بچہ پالا تھا، اور وہ شیر کا بچہ حاکم کا پیر چاٹتا تھا۔ ایک دن حاکم کے پیر میں زخم تھا، چاٹتے چاٹتے وہ پپڑی ہٹ گئی، ہلکا سا خون نکل آیا حاکم کے پیر سے۔ اب جب خون نکل آیا تو ابھی تک شیر کے بچے نے خون کا مزہ جانا ہی نہیں تھا۔ اب جب حاکم کے پیر کا خون لگ گیا تو وہ جو شیر کا بچہ تھا اب وہ ان کے اوپر بھپر گیا اور گرجنے لگا۔ حاکم ڈرا، اس نے اپنے نوکر سے کہا ایسا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دو وگرنہ یہ میرا خاتمہ کر دے گا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بن گئی کہ شیر کے بچے کو خون لگ گیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب جب اتنی بات آ گئی تو اس کو مصر کی حکومت کا مزہ لگا ہوا تھا، اور یہ چاہیے، اور کیسا مزہ تھا آج کی مجلس میں اور آج کی گفتگو میں واضح ہو جائے گا۔ اب اتنی بات یہ ہو گئی کہ عمرو عاص معاویہ کے ہاتھوں بک گیا نہیں بکا؟ بکا۔ کس لیے بکا؟ کہ اب پورے شام کو مل کے علی کے خلاف کھڑا کریں گے، علی سے لڑنے کے خلاف۔ کون لوگ مل کے خلاف کھڑا کریں گے؟ معاویہ اور عمرو عاص۔ لیکن جریر کہاں ہے؟ جریر ابھی کہاں ہے؟ بتائیے نا۔ ابھی دمشق میں جریر موجود ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا۔ اب امام کو پتا چلا کہ عمرو عاص معاویہ کے ہاتھوں بک گیا۔ نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 39 نمبر کا جو خط ہے وہ امیر المومنین نے عمرو عاص کے نام لکھا ہے۔ کب لکھا ہے؟ اس وقت لکھا ہے جب عمرو عاص دنیا کے مقابل میں عمرو عاص نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ اب عمرو عاص کو ایک خط لکھتے ہیں، وہ خط نہایت معرکۃ الآراء ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ عمرو عاص کو امام نے خطاب کیا، خطاب کہتے انکا جعلت دینکا لدنیا امرئ ظاہر غیہ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اے عمرو عاص، تم نے اپنا دین اس شخص کی دنیا کے لیے صرف کیا ہے ظاہرین غیہ، جس کی ضلالت، جس کی گمراہی بالکل واضح و آشکار ہے، یعنی جو بے دین ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ معاویہ کے بارے میں۔ اس کے ہاتھوں تو نے اپنے دین کو اس کی دنیا کے لیے صرف کیا ہے ظاہرین غیہ۔ اب ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا اور اسے اپنے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھے گا۔ نہج البلاغہ کس نے جمع کی ہے؟ بتائیے نا، کس نے جمع کیا ہے نہج البلاغہ؟ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو سید رضی شیعہ ہیں، لیکن نہج البلاغہ صرف شیعہ نے نوا نہیں کیا ہے۔ کیا اہل سنت میں سے بھی کوئی ہے جس کے پاس نہج البلاغہ کا خطی نسخہ؟ جی ہاں۔ اس رائٹر کا نام بتائیے مولانا،
کیا یہ خط جس سنی عالم دین نے نقل کیا ہے ان کی نہج البلاغہ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ خط آپ نے کہاں سے نقل کیا؟ صبحی صالح سنی رائٹر، ان کے پاس نہج البلاغہ کا ایک نسخہ ہے، اس میں یہ لیٹر موجود ہے۔ لیٹر نمبر کیا ہے؟ لیٹر نمبر بتائیے نا، 39 ہے نا؟ ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، دوسرا کوئی سنی عالم دین ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہو؟ جی ہاں، محمد عبدو۔ محمد عبدو کون ہے؟ یہ مفتی ہیں مصر کے، پہلے مفتی رہ چکے ہیں، مصر کے عظیم رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ آپ جا کر محمد عبدو کے بارے میں سرچ کریے گا۔ دوسرے کس کو بتایا؟ صبحی صالح کے بارے میں سرچ کریے گا۔ اور بھی کوئی سنی ہے جس نے، اہل سنت کے علماء میں سے کوئی ہے جس نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی؟ جی ہاں، وہ کون ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی۔ بس کتنے اہل سنت کے نام بتائے میں نے؟ کتنے نام بتائے؟ ایک۔ یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے، کتاب سے جڑنا شرط ہے۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم تو جب بات کرتے ہیں نا تو بغیر دلیل کے باتیں نہیں کیا کرتے ہیں۔ امام کا ماننے والا بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے باتیں نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ہر بات کے پیچھے ایک ثبوت رکھے ہوئے ہوتا ہے اور ایک دلیل رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ کتنے عالم کے نام بتائے میں نے؟ جی 3 بتائے نا۔ پہلا بتائیے صبحی صالح، محمد عبدو، تیسرا ابن ابی الحدید معتزلی، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ لیٹر نمبر کیا ہے؟ 39 ہے نا؟ لیٹر نمبر 39۔ امام نے کیا کہا؟ ظاہرین غیو، تم نے اس کے ہاتھوں اپنے دین کو اس کی دنیا کے لیے صرف کیا ہے جس کی گمراہی بالکل واضح۔ اب آئیے، اب آتے ابن ابی الحدید نے معاویہ کے بارے میں اور عمرو عاص کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آپ ابن ابی الحدید کی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابن ابی الحدید نے عمرو عاص کے بارے میں اسی داستان کے ضمن میں جو ابھی آپ کو بتائی نا، معاویہ نے عمرو عاص سے کہا اپنا کان لے آؤ، جب کان لے آیا تو دانت کاٹ دیا، اسی داستان کے ضمن میں ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ عمرو عاص ابتدا سے بے دین تھا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، وہ ملحد تھا، دیدار تھا ہی نہیں۔ اور پھر وہی کے اوپر لکھتے ہیں کہ میرے استاد ابو القاسم بلخی، کیا لکھا استاد کا نام بتائیے ذرا؟ میرے استاد ابو القاسم بلخی نے یہ بتایا ہے مجھے کہ معاویہ بھی عمرو عاص ہی جیسا تھا۔ اچھا، بس آپ کو پتہ چل گئی نا یہ بات کس سے نقل کی ہے؟ یہ بات کس سے نقل کی ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی۔ اب آئیے محمد عبدو کیا لکھتے ہیں؟ محمد عبدو، اب آپ سے ایک فقہی سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کیا کوئی مسلمان سونے اور چاندی کے برتن میں کھا پی سکتا ہے؟ جی حرام ہے، حرام۔ سونے کے برتن میں نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ پانی پیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، کیا نیچرل ریشمی کپڑا مرد پہن سکتا ہے؟ تو مرد آب ریشم نہیں پہن سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ محمد عبدو نے، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع، اور اس سال کے عشرے میں تو بہت سارے خطوط اپنے امام کے نقل کرنا چاہوں گا۔ محمد عبدو نے لکھا ہے کہ معاویہ سونے اور چاندی کے برتن سے پانی پیتا تھا۔ جتنی بات لکھ کے دیکھیے، ہم امانت دار لوگ ہیں، اور ایک محقق کو اور ایک ریسرچ کرنے والے کو امانت دار ہونا چاہیے۔ جتنی بات لکھی ہوئی ہے نہ اس میں کم کرے نہ اس میں بڑھا دے، بغیر کم اور اضافہ کیے ہوئے اگر بات بیان کی جائے تو اس کو، اس رائٹر کو، اس پڑھنے والے کو، اس لکھنے والے کو، اس بولنے والے کو منصف رائٹر، منصف مقرر اور منصف محقق کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، محمد عبدو نے کیا لکھا؟ بہت غور طلب بات ہے عزیزان۔ کربلا میں جوش ملی آبادی نے کتنی پیاری بات کہی تھی۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی،
طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ یہ قرآن کو مٹانے والے تھے جو امام حسین کے مقابل میں آئے تھے۔ محمد ابن عبدو نے بڑے صاف لفظوں میں، جلی لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ معاویہ کیا کیا کرتا تھا بتائیے نا۔ ایک، سونے چاندی کے برتن سے پانی پیتا تھا۔ دو، ریشم کا کپڑا پہنتا تھا اور دعوے دار کہے کا تھا میں خلیفۃ الرسول ہوں، دعویٰ یعنی یہ بننا چاہتا تھا امیر المومنین کے بعد۔ تیسرا، محمد ابن عبدو نے لکھا ہے، یہ بتائیے معاویہ بنی امیہ سے ہے یا نہیں ہے؟ معاویہ بنی امیہ سے۔ اور تیسرے خلیفہ کس سے ہیں؟ تیسرے خلیفہ کس سے ہیں بتائیے نا؟ بنی امیہ سے ہے نا۔ محمد عبدو شیعہ عالم نہیں ہیں، شیعہ عالم نہیں ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں۔ انہوں نے جلی حرفوں میں یہ لکھ دیا کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں شام میں کھلے عام معاویہ شراب پیتا تھا۔ امیر امام کا قول دیکھے نا، امر عاص تم نے اپنا دین اس کی دنیا کے لیے فروخت کیا، ظاہرین غیو، جس کی ضلالت، جس کی گمراہی بالکل واضح تھی۔ یہ پہلا پوائنٹ بتایا ہے۔ 4 باتیں خوب امر عاص کو بھی لتھیڑا اور معاویہ کو بھی امیر المومنین نے برملا کیا ہے۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے، خدا کی قسم یہ جو جرأت ہے نا، یہ علوی جو شجاعت ہے، یہ علوی جو کرامت ہے نا، حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے کو کہا جاتا ہے، زینب کبریٰ علی مرتضیٰ کی شہزادی کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسین اپنے ساتھ زینب کبریٰ کو لے کر آئے تھے اور یزید کے تخت و تاج کو مٹانے کے لیے علی کے بیٹے کی ضرورت تھی اور علی مرتضیٰ کے بیٹی کی ضرورت تھی۔ اسی لیے جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ عجیب بات ہے، عجیب بات، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ خاک کا وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا، اللہ اللہ، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا۔ اب آتے ہیں بس پہلا پوائنٹ، معاویہ بے دین ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے۔ تاریخ سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ کس نے لکھا؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا، اور کس نے لکھا؟ محمد عبدو نے بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات پر امام نے کہا محتوکن ستر، بے حیا ہے، بے شرم ہے، بد زبان ہے، ہتاک ہے۔ یہ دوسروں کی، یہ کریم انسان کے، یہ عزیز انسان کے، یہ شریف انسان کو تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، خار و رسوا کرتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ آپ یہ بتائیے، ہم اور آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ بھرے مجمع میں ہماری توہین کرنے لگے، آپ بتائیے کیسا لگے گا؟ آپ بتائیے کیسا لگے گا نا؟ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے نا۔ کہا یہ ہتاک ہے، بد زبان ہے، یہ حد کے حرمت کرتا ہے، یہ لوگوں کی توہین کرتا ہے۔ اچھا، اتنی بات، یہ 2 باتیں کہی، پس ہتاک۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ معاویہ بے دین ہے۔ دوسری بات کیا کہی؟ بد زبان ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، یہ ہتاک ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ، یشین الکریمہ بے مجلستے۔ بہت میری باتوں کو آپ چیک بھی کرتے رہیے گا اور جا کے چیک کر لیے گا خطبہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ نامہ لیٹر صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ساری چیزوں کو آج کے زمانے میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اتنے اعتبار کے ساتھ یہاں پہ منبر پیغمبر پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں اور مالک سے، یہ بڑی عظیم درسگاہ ہے، درسگاہ سید الشہداء، جہاں غیور، جہاں شجاع، جہاں حق پسند، جہاں حق گو، جہاں عدالت پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس تربیت گاہ کو فرش عزا کہا جاتا ہے۔
صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تاسیس کربلا نہ فقط بہر ماتم است، اللہ اللہ، فارسی زبان کے شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے۔ تاسیس کربلا نہ فقط بہر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است۔ یہ اولاد آدم کی درسگاہ ہے، اسی لیے ام اطہار نے کہا تھا حسین کی شہادت، حسین کا کارنامہ ایک اسکول کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جانا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بس زبان ہے، حتیٰ کہ تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، یشین الکریم بمجلست، اپنی بیٹھک میں شریف لوگوں کو توہین کرتا ہے۔ یہ کریم کون ہے؟ چاہے وہ ہاشمی ہو، چاہے وہ علوی ہو، چاہے وہ کسی مذہب اور مسلک کا انسان ہو، جو آبرومند ہے، جو شریف ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ یہ بتائیے، میں سب کی توہین کرتا رہوں تو کوئی پلٹ کے بول بھی تو سکتا ہے یا نہیں بولے گا؟ بولے گا نا۔ یہی تو کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ دو چیزیں سکھائی ہیں کربلا نے، ایک جرأت احساس کو بیدار کیا، اور دوسرا جرأت اظہار، احساس بھی بیدار ہونا چاہیے اور جرأت اظہار بھی۔ اچھا، تو معاویہ ہر ایک کی توہین کرتا تھا۔ اس کو عقد الفرید کتاب ہے، عقد الفرید تاریخ کی ایک کتاب ہے، عقد الفرید نے یہ لکھا۔ اچھا، عقد الفرید نے کیا لکھا؟ ایک شخص کا نام ہے جاریہ ابن قدامہ، نام بتائیے ذرا۔ جاریہ کا ایک معنی کنیز کے ہوتے ہیں، جاریہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ کنیز کا۔ اچھا، معاویہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاویہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا۔ عقد الفرید سے پڑھ رہا ہوں۔ کس کتاب سے؟ عقد الفرید سے۔ ہر ایک کی توہین کرتا تھا۔ کون؟ ہر شریف انسان کی توہین۔ تو بھائی کب تک ایک انسان سہے گا؟ کوئی تو آئے گا جرأت اظہار والا۔ جاریہ ابن قدامہ آیا، اور آیا جیسے ہی معاویہ کے پاس، تو معاویہ کہتا ہے کہ تو کتنا پست انسان ہے، تیرے گھر والوں نے تیرا نام جاریہ رکھا، یعنی کیا مطلب؟ کنیز رکھا، بے ساختہ بولا۔ معاویہ کا ایک معنی ہے کتیا، یہ معنی ہے، جا کر عقد الفرید کو آپ دیکھ لیجئے نا، عقد الفرید کو دیکھ لیجئے نا۔ کتے میں جو مادہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ سے میں ایک بات کہہ، آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، اس لیے کہ قاعدہ ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، یہ نظام ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس نے کہا تو کتنا پست آدمی ہے، تیرے گھر والوں نے تیرا نام جاریہ یعنی کنیز رکھا، بے ساختہ بولا، بے ساختہ جاریہ ابن، تو کتنا پست انسان ہے کہ تیرے گھر والوں نے تیرا نام معاویہ یعنی کتیا رکھا۔ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ اپنے امام کی باتوں کی تائید میں باتیں پڑھ رہا ہوں، اپنے امام کے باتوں کی آپ کو پتہ ہے ادب ہے، ہم اور آپ جب کربلا جائیں اور ہو سکے نا تو پہلے نجف اشرف جانا ہوگا، پھر سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ باپ کی قبر سے ہوتے ہوئے فرزند کی قبر پہ پہنچنا، یہ اسلامی ادب بتایا گیا۔ ہو سکے تو پہلے قبر امیر المومنین پہ پہنچو نا، اور اس کے بعد قبر سید الشہداء پہ پہنچنا ہوگا۔ کیا عظیم بات ہے! کربلا حسینی ہونے سے پہلے علوی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اس نے کیا کہا؟ تیرے گھر والوں نے، تو بڑا پست آدمی ہے، تیرے گھر والوں نے تیرا نام جاریہ رکھا، بے ساختہ جاریہ نے کہا تو اتنا پست ہے کہ تیرے گھر والے نے تیرا نام معاویہ، اب میں بار بار دہراؤں گا، تیرے گھر والوں نے تیرا نام معاویہ، ایک مرتبہ پھر دوہرا لینے دیجئے، تیرے گھر والوں نے تیرا نام معاویہ، اس کا ایک معنی کتیا ہے، وہ رکھا۔ تو گالی دیا اس نے تاریخ میں، ای بی مادر، یہ گالی ہے نا، اے بی مادر۔ اے بی مادر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے وہ جس کی ماں کا پتہ نہیں۔ اچھا، گالی دیا تو اس نے بے ساختہ کہا میری ماں نے
مجھے پیدا ہی اس دن کے لیے کیا تھا کہ تاکہ جب تو جسارت کرے تو کوئی ایک بچہ ہونا چاہیے جو اٹھ کے تیرا جواب دے سکے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے جب خیبر میں مرحب آیا تو کیوں اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے؟ اور علی مرتضیٰ نے جب آئے تو کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر۔ بھائی جنگ کے میدان میں ماں کا تذکرہ کیوں؟ بہت توجہ کریے گا، میدان جنگ ہے نا، میدان جنگ میں ماں کا تذکرہ کیوں؟ مرحب نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو امیر المومنین نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بھائی صاحب خیبر کی جنگ کوئی جنگ نہ تھی، 2 ماہ کے کردار کی جنگ تھی۔ بہت توجہ کریے گا، صرف 2 ماہ کے، صرف 2 ماہ کے، صرف 2 ماہ کے کردار کی جنگ تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کر کے بشریت کو یہ بتا دیا، دنیا پہچان لے کس کی ماں مرحب بناتی ہے اور کس کی ماں حیدر بناتی ہے۔ دنیا کو بتانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، اتنا اہم ماں کا کردار۔ آج بھی جو ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ ہماری ماؤں کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے امام نے کہا تھا اگر اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک احساس کرنا تو سب سے پہلے اپنی ماؤں کو دعا دے دینا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہا یہ میری ماں کا کردار ہے، پیدا اس لیے ہوا تھا تاکہ تب تجھ جیسا ذلیل ضلالت دکھائے نا تو کوئی ہونا چاہیے جو اٹھ سکے۔ اچھا پہلی بات معاویہ بے دین ہے، دوسری بات کیا ہے؟ بد زبان ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، ہتاک ہے۔ تیسری بات کیا کہی؟ تیسری بات کیا کہی؟ تیسری یہ کہی کہ یہ کریم لوگوں کی توہین کرتا ہے، اس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کے پاس تہذیب نہیں۔ چوتھی بات بہت توجہ کریے گا، ایک مثل سنی ہوگی نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ہم جیسے ماحول میں بیٹھیں گے نا ویسے ہونے لگیں گے۔ ہم جیسی فضا میں، علمی فضا اور علمی ماحول بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جہاں یہ لکھنؤ شہر علم ہے، یہ شہر ادب ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اسی لکھنؤ کی برکت سے، اسی لکھنؤ نے ہمیں یہ سکھایا۔ یہ شہر علم ہے، یہ شہر ادب ہے، یہ مرکز علم ہے نا، یہاں پہ علماء پروان چڑھتے ہیں۔ اور اس شہر کی عظمت کا اندازہ یہ ہوگا کہ نجف اشرف میں جب امتحان ہوتا تھا تو وہاں کی کاپیاں چیک ہونے کے لیے سرزمین لکھنؤ پہ جو حوضے واقع تھے نا، نجف اشرف کی کاپیاں چیک ہونے کے لیے یہاں کے مدرسوں میں آتی تھی۔ یہ ہمارا تابناک ماضی ہے، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، یہاں علم اور ادب کی گفتگو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دوسری بات، چوتھا پوائنٹ بہت توجہ کریے گا، چوتھا پوائنٹ امام نے کہا، امام نے عمرو عاص کو خط لکھا ہے نا، چوتھا پوائنٹ یہ کہا کہ یصفح الحلیم بخلطتہ۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ عاقل، عاقل کا مطلب عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کبھی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا ہے، عقل مند کبھی احمقانہ کام نہیں کرتا ہے۔ کہا معاویہ وہ ہے جو کسی بھی ٹھوس انسان کو۔ ایک اور آپ سے بات کہنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے یہ جو ڈھول ہوتا ہے نا، جب ہم اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو بجتا ہے، کیوں بجتا ہے؟ کیوں بجتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خالی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھوس لکڑی ہے، اس پہ ماروں تو نہیں بجے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھوس ہو۔ جو چیز ٹھوس ہوتی ہے نا اس کو ہی حلیم کہتے ہیں، اور اسی کو دوسرے زبان میں عاقل کہا جاتا ہے۔ کیف نے تو 3 شعر کہتے، ایک شعر پڑھوں گا۔ کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح، خاموشیاں، گہرائیاں، انگڑائیاں۔ اور اس کے پہلے کا شعر یہ ہے کہ زندگی شاید اسی کا نام ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، زندگی شاید اسی کا نام ہے۔ آہٹیں، گھبراہٹیں،
तन्हाइयाँ मतलब क्या है मौलाना, यानी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, ये कहना चाहते हैं ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। आहटें घबराहटें तन्हाइयाँ, कैफ जीना है तो पैदा कर समंदर की तरह। कैफ ने कहा समंदर में 3 बातें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि समंदर गहरा होता है, हर इंसान में गहराई पाई जानी चाहिए। दूसरी बात है कभी समंदर बिल्कुल खामोश रहता है। तीसरी बात यह कि कभी समंदर की मौजों में तलातुम उठता है तो कभी खामोश, कभी बोलता है और गहरा होता है। जब कोई इंसान गहरा होगा तो उसकी 2 सिफत होती है, खामोशी के वक्त खामोश होगा, बोलने के वक्त बोलेगा। का इंसान को 3 बातें सीखना चाहिए, गहरा होना चाहिए, इतना मौका शनास होना चाहिए कि वो जान जाए कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, इतनी बात जब हुई तो कहा उसके जब वो आकिल और अक्लमंद उसकी बैठक में आते हैं ना, तो हर हलीम को, हर वज़ीन इंसान को, हर ठोस इंसान को मुआविया जाहिल और नादान समझता है। इसका मतलब जानते क्या होगा? इसका मतलब जानते होगा, लिखा है, आप जाकर नहजुल बलागा की जिन्होंने शरह लिखी हैं उसमें देखिए, यानी मुआविया के दरबार में इतनी पस्त बातें होती थी, इतनी गंदी गंदी बातें होती थी कि वहाँ अगर कोई समझदार, कोई ज़ी शऊर, कोई अक्लमंद इंसान पहुँच जाता था तो उस अक्लमंद को अहमक समझा जाता था। कहा ये इसके यहाँ है, उस आकिल इंसान को अहमक समझा जाता था। ये 4 बातें किसकी लिखी हैं? किसकी लिखती हैं? मुआविया के बारे में। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए ऐसे सलवात ना पढ़िएगा, एक मर्तबा और। अच्छा अम्र आस कहाँ, ये बताइए ज़रा ना। अम्र आस दमिश्क में है ना, इमाम ने ख़त लिख दिया। अब आइए, अब अम्र आस को क्या कहा? जाने कुर्बान हो जाएं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी पे। नहीं, ऐसे सलवात नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर सलवात पढ़ देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मुतालिया कर रहा था सिफ़ीन का, ये जंगे सिफ़ीन चल रही है ना, तो मैंने जब सिफ़ीन का मुतालिया नहीं किया था तो मैं समझता था कि शायद जंगे सिफ़ीन 2-3 मजलिस में पढ़ दूंगा, ऐसे समझता था। जब मैंने मुतालिया किया और मुतालिया करके सिफ़ीन के बारे में बातों को जमा किया तो A4 के 150 सफ़े लिखे सिफ़ीन पर। A4 के 150 सफ़े लिखे मैंने सिर्फ सिफ़ीन पे। और मैं सोचता हूँ हर रोज़ कि भाई 10 दिन में मैं कैसे सिफ़ीन पूरा करूँ। ना मैंने 18-18 घंटे बैठ के लिखे हैं, 10-10 घंटे मुतालिया करके लिखा है, 20-20 घंटे मुतालिया किया, सोचा, पढ़ा, लिखा, तो जा करके 150 सफ़े जंगे सिफ़ीन। कितने अशरे चाहिए? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और बात कहना चाहूँगा, एक और बात कहना, मिशन को कुर्बानी की ज़रूरत है। कुछ लोग इस्लाम के लिए मुस्कुरा भी नहीं पाते। अमा जो इस्लाम को एक मुस्कुराहट न दे वो इस्लाम की राह में मालो दौलत देगा, और जो मालो दौलत न दे सके वो जान देगा राह इस्लाम में। हुसैन के मिशन, हुसैन का इनकलाब तहरीक है, और तहरीक के लिए कुर्बानी शर्त है। मैं आपकी बारगाह में, अपने सामीन की बारगाह में हाथों को जोड़ के कहूँगा, हाँ मैं तो एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं मुतालिया, ये एहसान नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मुझे करके आना है, ये कोई एहसान नहीं है। पर बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी की ज़रूरत है, जहाँ हमें कुर्बानी देना होगा आपसे भी मैं वक्त की भीख ज़रूर मांगता रहूँगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आइए अम्र आस, अम्र आस, अम्र, आपको पता है जिसका जज्बात
حسین سے جڑے نہ ہونا وہ وقت نہیں دے سکتا ہے۔ حسین سے جڑنے کے لیے دل کا دل سے رابطہ ہونا چاہیے، دل میں طوفان غم مچلنا چاہیے۔ جب دل کا دل سے رابطہ ہوتا ہے نا، ہم کو اپنے حسین سے سچی محبت ہے، ہم سید الشہداء سے عشق کرتے ہیں، ہم سالار شہیدان کربلا سے ہمارا گہرا لگاؤ ہے، اور اس کا ثبوت یہ مجمع ہے اور یہ سننے والے لوگ ہیں۔ مولانا اب امریاس کی بات بتائیے۔ اب امریاس کو امام نے یہ بتائیے، امریاس مصر کی حکومت کے لیے کس کے پاس چلا گیا؟ تو امریاس میں اگر سکت تھی تو اکیلا کیوں نہیں لے لیا مصر کی حکومت؟ لڑکے لے لیتا بھئی، لڑکے لے لیتا نا، مگر مصر کی حکومت اکیلا نہیں پا سکتا تھا، گیا معاویہ کے ذریعے سے۔ اس کو کہتے ہیں دوسرے کے ٹکڑوں پہ پلنا۔ بہت توجہ کریے گا، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا۔ امام نے اس کی طرف اشارہ کیا، امام نے کہا فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ۔ اور اے امریاس تو معاویہ جیسے درندے کے پاس چلا گیا، معاویہ جیسے درندے کے پاس چلا گیا، اور معاویہ جس کی 4 پوائنٹس بتائے، معاویہ جیسے درندے کے پاس جا کے اس کی بذل و بخشش کے طالب ہوئے، اس کے سامنے بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے ہو کہ مجھے مصر کی حکومت چاہیے۔ اب جملہ سنیے گا، اسی لیٹر میں امام نے کہا، میں ایک مثال دوں تو آپ کو پتہ ہے، جب کوئی شیر کسی جنگل میں شکار کرتا ہے تو وہاں کتے بھی ہوتے ہیں، تو کتے تو شکار کر نہیں پاتے، شیر شکار کر لیتا ہے۔ شیر جب شکار کر کے اپنے چنگل میں شکار کو لے کے بھاگتا ہے نا، تو شیر کے پیچھے پیچھے کتا بھاگتا ہے۔ اچھا، اور شیر ایک جگہ لے جا کے شکار رکھتا ہے، کھاتا ہوتا ہے، کتا دور سے لالچ کی نگاہ ڈالتا ہے، دور سے دیکھا کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ کتا کاہے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ شیر رحم کھا کے کچھ بچا کھچا حصہ شکار کا میری طرف پھینک دے۔ بہت توجہ کریے گا، امام نے کہا اے امریاس، تیری مثال اس کتے جیسی ہے، اللہ اللہ، تیری مثال اس کتے جیسی ہے جو شیر کے پیچھے بھاگتا ہے، اور صرف شیر کے پیچھے نہیں بھاگتا، اچھا شیر کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، وہ شیر کے چنگل میں پھنسے ہوئے شکار پہ لالچ کی نظر ڈالتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ شیر رحم کھا کے کچھ بچا کچا حصہ اس کی طرف پھینک دے۔ اے امریاس، تو نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی۔ سوال، اب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے امریاس کے لیے امام کہہ رہے دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، سچ بتائیے امریاس کی دنیا کیسے تباہ ہو گئی؟ حکومت تو مل گئی نا۔ یہ بتائیے دوسروں کے ٹکڑوں پہ اصل میں دولت ہے کیا؟ دنیا ہے کیا؟ میرے پاس دولت ہو مگر عزت نہ ہو۔ بہت توجہ کریے گا، میرے پاس دولت ہو، مال ہو، مگر دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں تو عزت ہے؟ کہا تیری دنیا بھی چلی گئی، یعنی تیری کوئی عزت نہیں، تیری کوئی آبرو نہیں ہے۔ کیوں تیری کوئی آبرو نہیں ہے؟ معاویہ کے ٹکڑوں پہ تو پل رہا ہے۔ اور کہا تیری آخرت بھی چلی گئی۔ آخرت کیسی چلی گئی؟ اب اس کو تاریخ سے لکھتا ہوں۔ تاریخ کی ایک کتاب ہے تاریخ یعقوبی، ایک مرتبہ بتائیے گا اس تاریخ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ کی کتاب تاریخ یعقوبی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ یہ پسینے پہ نہ جائیے گا، مجھے پسینے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے پر پسینہ آتا رہے گا، ہم آتے ہیں۔ کہا تم معاویہ کے تو آخرت بھی تیری تباہ ہو گئی۔ آخرت کیسے؟ تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے، تاریخ یعقوبی نے امریاس کے لیے۔ اچھا ایک اور بات بتانا چاہوں گا، تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقریزی، رائٹر ہے مقریزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مصر کا گورنر تھا نا، مصر کا حاکم تھا نا، مصر کے حکومت کے وقت
اس نے جو مسلمانوں کا بیت المال غصب کیا، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علی اگر ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام اگر ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں، تو کیا بات ہے۔ تاریخ مقریزی نے لکھا ہے کہ یہ جب دنیا سے جا رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس کے پاس 70 بہار سونے تھے۔ بہار کس کو کہتے ہیں؟ 70 بہار سونے۔ بھائی صاحب، مسلمانوں کے مال غصب کیے۔ بیت بہار کس کو کہتے ہیں؟ ایک بھینس کو ذبح کریے، بھینس کو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکالیے اور بھینس کی کھال میں سونا بھر دیجیے۔ تو اگر کسی بھینس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے نا، تو اس کو کہتے ہیں ایک بہار۔ اور اس کے پاس کتنے بہار تھے؟ جی 70 بہار تھے۔ اب یعقوبی کی یہ 70 بہار والی بات کس نے لکھی ہے؟ مقریزی نے لکھی ہے۔ اب یعقوبی کی بات نقل کرتا ہوں۔ یعقوبی نے کیا لکھا؟ آپ بہت توجہ کریے گا۔ عمر سعد میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ بتائیے نا، عمر سعد میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ عمر سعد صرف لالچی نہیں تھا، تاریخ نے لکھا ہے طماع تھا۔ طماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ لالچی تھا، وہ دنیا کا حریص تھا۔ اچھا، عمرو عاص کے لیے تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ یہ جب مر رہا تھا نا، ایک ایک بات پہ امام نے کہا تیری دنیا بھی گئی، تیری آخرت بھی گئی۔ یہ جب مر رہا تھا تو تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے مال کو دیکھ رہا تھا، مال کو، اور یہ دیکھ رہا تھا اب یہ تو مال چلا جائے گا۔ کتنا تھا مال اس کا؟ 70 بہار تھا نا۔ ایک بہار کتنے کو کہتے ہیں؟ ایک بھینس کے کھال میں سونا بھر دیا جائے اسے ایک بہار کہتے ہیں۔ اپنے مال کو دیکھ رہا تھا تو اب دیکھ رہا تھا یہ مال چھوٹے گا، تو تکلیف ہو رہی تھی، تو تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے عمرو عاص نے کہا کہ اے کاش ان مال کے بدلے اونٹ کی میگنیاں ہوتی۔ بہت توجہ کریے گا، اونٹ کی میگنیاں ہوتی۔ یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات، اے کاش آج سے 30 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ اچھا، تیسری بات عمرو عاص نے کہی، میں نے معاویہ کی دنیا تو بنا دی، اپنی آخرت خراب کر لی، میں سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اچھا، اب اور سنیے گا، اور بات ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کس سے کہہ رہا تھا؟ اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں کو بیٹھا کے کہہ رہا تھا، اور کہا میں جانتا ہوں، یہ جو 70 بہار میں نے جمع کیا ہے یہ بھی معاویہ ہڑپ لے گا، یہ بھی مجھے تمہیں ملے گا نہیں، وہ تمہارے ساتھ بدرفتاری کرے گا۔ اچھا، تو یہ بتائیے کیا اس نے توبہ کر لیا؟ بتائیے نا جی۔ ایک سلوات پڑھیے تو آج ایک اچھی اور بات بتانا چاہوں گا۔ کیا اس نے توبہ کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا جب ابھی آج مجلس میں آنے سے پہلے، مغرب سے کچھ دیر پہلے اس کے جب حالات کو ایک مرتبہ چیک کر رہا تھا کہ کیا کیا باتیں کہیں، تو میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ کیا اس نے توبہ کیا ہے؟ تو جب میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ بھائی سامعین کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، آج موقع نہیں مل سکا، قرآن نہیں پڑھا، تو لاؤ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اب جہاں سے مجھے تلاوت کرنا تھا، جب قرآن مجید کھولا، 2 پیج پڑھے تو تیسرے پیج پہ ایک آیت آ گئی، اور وہ آیت اسی کا جواب تھی، میرے سوال کا جواب۔ آیت پڑھیے مولانا، سورہ نساء کی آیت ہے، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اچھا، اما کیا آیت کتنی صاف ہے، خدا کی قسم۔ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب مر جائیں گے تو کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے کہا لیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔
اتنی بات ہو گئی. کا امام نے کہا تیری دنیا بھی گئی, دوسری بات کیا کہی, تیری آخرت بھی گئی. اس کے بعد امام نے امر اعظ کو لکھا اگر تو نے حق کا ساتھ دیا ہوتا. حق کا مطلب کیا ہوا؟ حق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر علی کے ساتھ آئے ہوتے تو تم اپنے مقصد تک پہنچ جاتے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے بتائیے نا بھائی. اس کو کیا چاہیے تھا جی؟ مصر کی حکومت چاہیے تھی نا. امام کیا کہہ رہے؟ امام کیا کہہ رہے بتائیے نا جی؟ اگر حق کے ساتھ آئے ہوتے تو جو تم چاہ رہے تھے وہ مل جاتا. یعنی کیا امام حکومت دے دیتے مصر کی؟ رکیے اب مطلب کیا ہوا؟ بہت توجہ کریے گا, بڑا عظیم پیغام ہے اور بڑی عظیم عظیم باتیں. بالکل صحیح بات ہے. امر اعظ سے کہہ رہے ہیں اگر تم نے توبہ کر لی ہوتی, اگر تم راہ حق پہ آ گئے ہوتے, اگر تم واقعی معنوں میں سچ کا ساتھ دیے ہوتے تو حکومت کیا چیز ہے؟ دنیا بھی مل جاتی, آخرت بھی مل جاتی, مگر شرط یہ تھی کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اب رکیے گا, اس میں ایک بہت بڑا پیغام اور اس جملے میں ایک بہت بڑا میسج ہے. وہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے اندر اتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ میں حلال راستے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہوں اور آخرت بھی. ایک ایک بات پہ توجہ, یہی امر اعظ کو بتانا چاہا ہے. اگر راستہ حق کا چنے ہوتے تو آخرت بھی مل جاتی اور کیا مل جاتا؟ دنیا بھی. اور ایسے تم نے کیا کیا؟ ایسے تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی دنیا بھی گوائی ہے, آخرت بھی گوائی ہے. بھائی صاحب میرے اندر کیپیسٹی ہے کہ میں حلال طریقے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہوں اور کیا بنا سکتا ہوں؟ آخرت بھی بنا سکتا ہوں. لیکن میں حلال راستے کو چھوڑ کے کیا اختیار کر لیتا ہوں؟ حرام راستہ. نتیجے میں نہ دنیا بنتی ہے اور نہ ہی آخرت بنتی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا امر اعظ یقین جانو اگر مجھے تجھ پر اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ پر غلبہ ملا تو تم لوگوں نے جو برائیاں کی ہیں تم دونوں کو سزا دوں گا. بہت توجہ کریے گا, تم دونوں کو سزا دوں گا. اور اگر ایسا نہ کر سکا اور میں پہلے دنیا سے چلا گیا, تم باقی رہے, تو دیکھو جو کچھ درپیش ہے آنے والا ہے وہ تمہارے ماضی سے, یعنی آخرت کا عذاب نہایت دردناک ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. آئیے, اچھا آپ بتائیے امر اعظ کہاں پہ ہے؟ امر اعظ دمشق میں ہے نا. کس کے ساتھ ہے؟ معاویہ کے ساتھ. علی کے خلاف لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ لڑے گا. تو امر اعظ, امام نے خط لکھ دیا, خط کا جواب نہیں آیا. امر اعظ معاویہ کے ساتھ. اب جب معاویہ کے ساتھ امر اعظ ہے نا, تو امر اعظ نے کہا دیکھو اگر علی سے لڑنا ہے تو چند کام کرنے پڑیں گے. مصر کی حکومت چاہیے نا, کہا معاویہ کے ذریعے سے مصر کی حکومت مل جائے گی. علی سے لڑنا ہے تو چند کام کرنا ہوگا. پہلا کام, شام کا ایک سردار ہے, بزرگ شام ہے, اس کا نام ہے شرحبیل بن سمت کندی. ایک مرتبہ نام بتا دیجئے گا, شرحبیل بن سمت کندی. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد. اچھا ایک بات اور کہنا چاہوں گا, بہت توجہ کریے گا. یہ بتائیے, شاید کسی نے معلوم نہیں کہا ہے, نہیں کہا ہے, یہ بتائیے جب ہم اپنے گھر میں طوطا پالے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے طوطے کو سکھائے ہوتے ہیں, کہو پانی لاؤ, تو ہمارا طوطا کہتا ہے پانی لاؤ, اور اس کے پنجرے میں پانی ہوتا بھی ہے. یہ بتائیے پانی لاؤ اور آپ نہ لے گئے, طوطا ناراض ہوتا ہے؟ جی ناراض ہوتا ہے. اور لے جا کے رکھ دیجئے تو خوش ہوتا ہے؟ جی بتائیے نا. بھائی کہتا ہے پانی لاؤ, آپ لے گئے تو خوش نہیں ہوتا, نہ لے گئے تو ناراض نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طوطا لفظ کو تو جانتا ہے, معنی کو نہیں جانتا.
ایک ایک بات پہ توجہ کر. جب صرف علم لفظ تک ہو اور لفظ کا معنی پتہ نہ ہو تو انسان میں تحرک نہیں آتا ہے. بہت توجہ کریے گا بھائی. یہی حسین لبنان میں، یہی حسین ایران میں، اور وہی حسین یہاں پہ، کیوں اتنا فرق نظر آتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا. کربلا جب ہم بولتے ہیں تو سوال یہ کہ کربلا کا صرف لفظ ذہن میں آتا ہے یا معنی بھی ذہن میں آتا ہے؟ اگر صرف لفظ ذہن میں آئے تو کوئی تحرک نہیں ہوگا. بہت توجہ کریے گا. کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، کوئی انقلاب نہیں ہوگا. لیکن اگر لفظ کے ساتھ معنی بھی سمجھ میں آنے لگے تو پھر تحرک ہوگا، پھر انقلاب ہوگا، پھر بدلاؤ ہوگا. اگر مجھ سے کوئی کہے کربلا کا معنی بتائیے، کیا بتائیے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اگر مجھ سے کہے کربلا کا ایک لفظوں میں اگر معنی بتانا چاہوں نا، کربلا کا معنی یہ ہوتا ہے قربانی، کربلا کا معنی یہ ہوتا ہے ایثار، کربلا کا معنی ہوتا ہے فداکاری، کربلا کا معنی ہوتا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، کربلا کا معنی ہوتا ہے مظلوم کی حمایت کرنا. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا اور کتنے پیارے انداز میں کہا تھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیا چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب بتائیے وہ شام کا جو سردار ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ امتحان کی طلوع ساتھ ساتھ بتائیے نام. ہرگز گھبرائیے گا نہیں. جس کو جتنا زیادہ جینا ہے اتنا زیادہ سیکھنا پڑے گا. اب ہمارے اوپر ہے کون کتنا جینا چاہتا ہے. جو لوگ زیادہ جینا چاہتے ہیں نا ان کو زیادہ سیکھنا ہوگا. جب ہم اور آپ 70 برس کے ہوں کوئی نیا ہنر سیکھ لیں 10 برس اور بڑھ جائے گی. 80 برس کے ہوں ایک نئی لینگویج سیکھ لیں 10 برس اور بڑھ جائے گی. 90 برس کے ہوں کچھ نیا سیکھ لیں، مالک بڑھاتا چلا جائے گا. آپ سیکھتے چلے جائیے. ہمارے استاد ہیں وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے. عید کے دن بھی کہتے ہیں عید صبح ہے شام کو پڑھنے آنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیچر، اسے کہتے ہیں استاد. ان سے کہتے ہیں استاد آج بقرعید ہے، کہا صبح بقرعید ہے شام کو 2 گھنٹے پڑھنا ہے. ان سے کہتا ہوں استاد آج غدیر ہے، کہا صبح شام کو پڑھنا ہے. صرف پورے سال میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ عاشور کا دن ہے. کہا محرم بھی آ جائے تو 10 گھنٹے مجلس کرو، 2 گھنٹے درس بھی پڑھو. بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا. جب ایسی فکریں ہوتی ہیں نا تو قومیں عروج پاتی ہیں. قوموں کو، نسل جوان کو کتاب سے جڑنا ہوگا. نام بتائیے، نام بتائیے نام. دیکھیے اگر آپ بھول گئے تو میں تو بہک جاؤں گا. خطیب کو بہکنے نہ دینے کا راستہ کیا ہے؟ بتائیے راستہ کیا ہے نا؟ پکڑے رہیے آپ. جیسے میں ادھر ادھر ہوں کہیے ہاتھ ایسے بلند کر دیجئے بھائی وہ بات چوٹ گئی. نام کیا تھا؟ شرحبیل. اتنا یاد رکھیے نام کیا تھا؟ شرحبیل. اور امام کا جو قاصد تھا اس کا نام کیا تھا؟ گھبرائیے گا نہیں، کوئی نہیں. آہستہ آہستہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک دن یہ باتیں ایسے ہمیں آئیں گی نا. کوئی بھی سیکھ کے پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم پیدا ہوئے ہی ہیں سیکھنے کے لیے. صرف 14 وہاں سے سیکھ کر کے آئے تھے. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. امام کے قاصد کا نام کیا ہے بتائیے گا؟ جریر ابن عبداللہ. اور یہ جو شام کا شخص تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام شرحبیل تھا. شام میں رہتا کہاں تھا؟ حمص میں. شام میں ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام حمص ہے. حمص میں شرحبیل رہتا تھا. عمرو عاص نے معاویہ سے کہا کہ اگر علی سے لڑنا ہے تو پہلے شرحبیل کو اپنا طرفدار بناؤ. کس کو طرفدار بناؤ؟ شرحبیل کو. اچھا، اور پھر دوسری بات کہی، دوسرا پوائنٹ، شرحبیل تب تمہارا طرفدار بنے گا
جب بتاؤ گے کہ علی عثمان کے قاتل ہیں. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. علی سے لڑنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ شرحبیل کو طرفدار بناؤ. شرحبیل کب طرفدار بنے گا؟ جب یہ بتاؤ گے کہ عثمان کے قاتل کون ہیں؟ علی مرتضیٰ. اچھا، اور تیسری بات یہ کہی کہ شرحبیل کو کیسے بتاؤ گے کہ علی عثمان کے قاتل ہے؟ کہا شرحبیل جن جن لوگوں سے مشورہ لیتا ہے نا پہلے ان کو بلاؤ. تو شرحبیل کن سے مشورہ لیتا تھا؟ آپ ذرا سازشوں کو تو دیکھیے نا، کس طرح سے، ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا، کس طرح سے کسی بے خطا کو کیسے مجرم بنایا جاتا ہے. آج یہاں تاریخ سے سیکھ لیجئے گا، اور آج یہاں سے ہم اور آپ سیکھیں گے کیسے کسی بے خطا کو کیسے مجرم بنایا جاتا ہے. کتنی باتیں کہیں عمرو عاص نے معاویہ سے، بولیے نا. پہلی بات یہ کہی کہ شرحبیل کو، گھبرائیے گا نہیں، پہلی بات کہی شرحبیل کو بلاؤ اور اپنا طرفدار بناؤ. دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ اور اس کو یہ بتاؤ عثمان کے قاتل کون ہیں؟ علی. یہ کیسے بتاؤ گے کہ عثمان کے قاتل علی ہیں؟ کہا جن سے مشورہ لیتا ہے انہیں بلاؤ. تو یہ شرحبیل کن سے مشورہ لیتا تھا؟ ایک، ان سب کو یاد رکھیے گا، بسر بن ارطاط. کیا نام ہے؟ بسر بن، بڑی تاریخ میں خیانتیں کی ہیں، بڑی بربریت کیا ہے، بڑے ظلم ڈھائے ہیں بسر بن ارطاط نے. بس ایک کون ہے؟ بسر بن ارطاط. دوسرا عمرو بن سفیان. تیسرا مخارق بن حرس. بہت ممکن ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ ارے آج کے زمانے میں موبائل کا نمبر یاد نہیں ہوتا ہے، یہ مولانا کو 10-20 نام یاد ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگی بات؟ یہ کیسے؟ بھائی صاحب، یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یاد نہ ہو تو تعجب کی بات ہے. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. یہ بتائیے، یہ جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہے یہ آج کل کتنی کیپیسٹی کی آئی ہے؟ لیٹسٹ ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک 1 TB 2 TB 3 TB، ٹھیک ہے نا؟ اب مان لیجیے 10 TB کی ہے، تو یہ بتائیے لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ جی لمیٹڈ ہے نا. اب رک جائیے، لمیٹڈ ہے. اور ہم کو جو مالک نے ہارڈ ڈسک دے کے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ جی لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ ان لمیٹڈ ہے. اب میں ایک بات روک کے کہنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے ٹائپنگ نہیں آتی ہے، اور صحیح بات بھی ہے، ٹائپنگ نہیں آتی. اب مجھے یہ شوق چڑھا کہ بھائی مجھے ٹائپ سیکھنا چاہیے، ٹائپنگ آنا چاہیے. تو ہم نے اپنے کسی دوست کا سہارا لیا، کہا بھائی چلو آج لیپ ٹاپ لیتے ہیں. تو دوست نے پوچھا کاہے لیے لوگے؟ تو ہم نے کہا بھائی ٹائپنگ سیکھنا ہے. تو کہا کتنے والا؟ تو ہم نے کہا سب سے لیٹسٹ لیں گے. اچھا، لیٹسٹ لیا ہے، 2-3 لاکھ کا جو لیپ ٹاپ تھا لے کے آ گئے. اور جب لے کے آ گئے تو لوگوں کے سامنے کھولا، اور جو ٹائپنگ سیکھتا ہے وہ کیسے رکھے گا؟ اے پہ انگلی رکھا تو اب وہ سی ڈھونڈے گا، ایسے کرے گا. تو یہ بتائیے، لیٹسٹ لیپ ٹاپ لے کے آیا اور میں ایسے کرنے لگا. آپ مجھ پہ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ جی کہیں گے نا مولانا جب ٹائپنگ سیکھنا تھی تو 30-35 ہزار کا لیپ ٹاپ کافی تھا، یہ 3 لاکھ کا کیوں لے کر آئے؟ اب آئیے، ہمارے پاس جو ایکسٹرنل ڈسک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہے نا، پر ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے وہ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ. اچھا، کچھ لوگ ہم میں سے ان لمیٹڈ ہارڈ ڈسک دے کے مالک نے بھیجا ہے، اور پوری ان لمیٹڈ ڈسک خالی کی خالی لے کے مالک کے پاس چلے جاتے. اب یہ بتائیے، فرشتے دیکھیں گے وہاں، کہیں گے اے اللہ، جب ان کو اس ہارڈ ڈسک سے کام ہی نہیں لینا تھا تو ان کو کاہے کو ان لمیٹڈ ہارڈ ڈسک دے کے بھیجا؟ اور واویلا تب ہے جب خالی ہو اور وائرس سے بھری ہوئی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کتنی باتیں کہی، کتنے نام بتائے؟ بسر بن ارطاط، عمرو بن سفیان اور مخارق بن حرس. کہا ان کو بلاؤ، اور ان کو بلا کے پہلے سمجھا دو. کیا سمجھاؤ؟ یہ سمجھاؤ کہ جب بھی شرحبیل تم سے پوچھے گا کہ عثمان کے قاتل کون ہیں تو تم شرحبیل سے اتنا کہہ دینا علی. معاویہ نے پہلے ان تینوں کو بلایا، اور تینوں کو بلانے کے بعد پڑھا دیا. یہ سب ایک ہی نسل کے تھے. یہ جن کو بلا رہا تھا نا، یہ سب ایک ہی نسل کے ہیں.
बुलाया, बुस्र को बुलाया, अम्र को बुलाया, मखारिक को बुलाया और कहा देखो शरहबील को मैं बुलाने वाला हूँ, और जब शरहबील आए तुमसे मशवरा करे उस्मान को किसने कत्ल किया है तो क्या कहोगे? अली ने कत्ल किया। इनको समझा दिया गया। अब शरहबील को बुलाया किसने? मुआविया ने। हिम्स से दमिश्क बुलाया, शरहबील दमिश्क आ गया। दमिश्क जब आया तो शरहबील से मुआविया ने कहा कि जरीर, अच्छा जरीर और शरहबील में दुश्मनी थी, ये भी देखिएगा, दुश्मन का साथ लिया गया। जरीर और शरहबील में दुश्मनी थी। मुआविया ने शरहबील से कहा कि अली ने जरीर को भेजा है और जरीर से बैअत का मुतालिबा किया है। अगर अली ने, मुआविया कह रहा है, अगर अली ने उस्मान को कत्ल न किया होता, ये शरहबील से कह रहा है, अगर अली ने उस्मान को कत्ल न किया होता तो देखिए अली सबसे बेहतर है। चूंकि अली ने उस्मान को कत्ल किया है, लिहाजा मैंने अली की बैअत नहीं की और मैंने इस सिलसिले में सोचा कि आपको बुलाऊं, आप आ जाएं। आप देखिए किसी को मक्खन पॉलिश कैसे लगाया जाता है, आप आ जाएं, आपसे मशवरा कर लूं। और देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप बुजुर्ग शाम हैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बहुत तवज्जो करिएगा किस तरीके से साजिश रची जाती है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। शरहबील ने कहा अच्छा रुको मुझे सोचने दो। अच्छा पहले से प्लानिंग थी, जहां मशवरा हो रहा था उसके बाहर ये सब टहल रहे थे। कौन टहल रहा था? बुस्र टहल रहा था, और कौन टहल रहा था? अम्र टहल रहा था, और कौन टहल रहा था? मखार, ये सब टहल रहे थे। अब जब शरहबील निकला तो बुस्र से मुलाकात, अम्र से मुलाकात, मखारिक से मुलाकात। शरहबील ने पूछा कि ये बताओ कत्ले उस्मान के सिलसिले में तुम्हारी राय क्या है? तो बुस्र ने कहा अली कातिल है, अम्र ने कहा अली कातिल है, मखारिक ने कहा अली कातिल है। अच्छा, अब इसके कान खड़े हो गए। शरहबील के कान, जल्दी से मुआविया के पास गया और जाने के बाद कहता है कि अब मैंने फैसला कर लिया, अली से लड़ो। और देखो अगर अली से ना लड़े तो मैं शाम में ना रहूँगा, मैं शाम छोड़ के चला जाऊँगा, और अगर अली से ना लड़े तो मैं तुझसे लड़ूंगा। मुआविया ने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी बात ठुकरा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अली से लड़ूंगा। अच्छा फैसला हो गया शरहबील, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं अली से लड़ूंगा। एक बात रुक के कहूँ, ये मजलिस मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, एक मरतबा अगर मौका मिले तो सुनना चाहिए, मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ। आज के ज़माने में बहुत इंसान की ज़िंदगी बहुत बिजी है ना, लाइफ बिजी है, वहाँ पढ़ने का मौका नहीं है, पर ये हमको मिंबर मिलता है ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पढ़ के आएँ, सच्ची मालूमात अपने समाज और अपने मुआशरे और अपने सामईन तक पहुँचाएँ। अगर हो तो देख लीजिएगा, सबसे मिला, सबने क्या कहा? सबने क्या कहा? अली कातिल है। मुआविया के पास आया, अली से लड़ो। फिर उसने क्या किया? मुआविया से कह के जब आया अली से लड़े तो हसीन बिन नमीर को बुलाया, कहा हसीन इधर आओ। हसीन बिन नमीर को बुलाने के बाद कहा जरीर को बुला के लाओ। जरीर से भी पूछते हैं अली का कातिल, उस्मान का कातिल कौन है? तो हसीन बिन नमीर, मौला का जो कासिद था जरीर को बुला के शरहबील ने पूछा कि जरीर तुम बताओ उस्मान, आपको एक बात बताना चाहूँगा, कत्ले उस्मान के बारे में जो मजलिसें पढ़ी हैं, 2 दिन गुफ्तगू हुई है, उसमें आप जाकर देखिए मिस्र के कितने लोग आए थे, बसरे से कितने लोग आए थे, कूफे से कितने लोग आए थे, अहले मदीना कितने। भाई अहले मिस्र जमा हो गए थे, अहले बसरा ने उस्मान को कत्ल किया है, अहले कूफा ने उस्मान को कत्ल किया है, अहले मदीना ने। तो मुआविया को उलझन क्या थी? एक बात याद रखिएगा, मुआविया ये कहता था कि अली के लश्कर में उस्मान के कातिल हैं। तो आप बताइए इमाम की शहादत कब है? बताइए ना। सन 40 हिजरी। मुआविया कब मरा है? सन 60 हिजरी। भाई जब अली शहीद हो गए तो मुआविया को उस्मान के कातिल चाहिए थे ना, और वो कह रहा था अली के लश्कर में छुपे हुए। तो अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद मुआविया जब खलीफा बना तो उसने एक अदालत कायम क्यों न की कि उस अदालत में, उस अदालत के ज़रिए कातिलीन उस्मान को ढूंढना चाहिए ना। आप तारीख़ में एक जगह मिसाल दीजिए। इसका मतलब यह है कि उसको अली को रास्ते से हटाना था। हो गई बात। जरीर से शरहबील ने पूछा, क्या पूछा? तुम बताओ उस्मान के कातिल कौन है? तो जरीर और शरहबील में गुफ्तगू हो रही थी, तो शरहबील बार बार कहे
عثمان کو علی نے قتل کیا۔ شرحبیل کہے نہیں، عثمان کے قاتل علی نہیں۔ جریر کہے نہیں، شرحبیل کہے عثمان کے قاتل علی، جریر کہے نہیں۔ آخر میں جریر نے کہا کہ دیکھیے، جب آپ کے پاس اس بات پر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی عثمان کے قاتل ہیں؟ ایک ایک بات پہ دلیل لائیے نا۔ شرحبیل سے کہا جریر نے، آپ کہہ رہے ہو علی عثمان کے قاتل ہے، دلیل کہاں؟ آپ کے پاس ثبوت کہاں؟ بغیر ثبوت کے بات کیوں کرتے ہیں؟ بغیر دلیل کے بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اب اس کو شرحبیل کو سمجھنے لگا، کھٹکنے لگی بات۔ پھر جریر نے کہا لگتا ہے اب دنیا کی طرف مائل ہو گئے، کچھ مسئلہ ہے، آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر شرحبیل ٹھہرنا چاہا مگر معاویہ نے دھوکہ دیا۔ دھوکہ دینے کے بعد شرحبیل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، علی عثمان کے قاتل ہے۔ نتیجے میں دمشق سے حمص گیا، حمص سے اٹھا، اپنا کارواں لے کے شرحبیل اٹھا۔ آپ دیکھیے جنگ صفین کیسے لڑی گئی ہے۔ اب شرحبیل کو ساتھ کیا معاویہ نے، پورے شام میں شرحبیل گیا، کیا لوگوں کو علی کے خلاف اکسایا۔ دیکھو عثمان کو علی نے قتل کیا ہے، ہمیں علی کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ بتائیے، یہ سن 37 ہجری میں ہم لوگ ہیں، کب ہیں؟ اور معاویہ دمشق کا گورنر کب بنا ہے؟ 18۔ کب بنا ہے؟ 18 سے 37 کتنے برس ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ آپ بتائیے 18 سے 37 کتنے برس ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ہم بھی جاننا چاہ رہے تھے ان کی مدد سے، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی بولتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کھڑے ہو کے بتا دیجئے گا، ہاں آپ نے یہ نام بتایا تھا۔ 19 برس ہوئے نا، 19 برس اس نے گورنری کی، ویسے تو 42 برس حکومت ہے معاویہ کی، 19 برس میں پورے دمشق کو، اور صرف دمشق کو نہیں، پورے شام میں اہل بیت کے خلاف سازشیں رچی گئی۔ تو ادھر سے انہوں نے پروپیگنڈے کیے تھے، ادھر سے شرحبیل اٹھا، اپنے ساتھیوں کو لیا، سارے اہل شام کو علی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بس آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی، آہستہ آہستہ بڑھیں تو اچھا رہے گا، ہے نا؟ آہستہ۔ اور دیکھیے تھکنا منع ہے، تھکنا منع ہے، سوچ کے آئیے گا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد آپ 18 گھنٹے پڑھتے نہیں تھکتے ہیں، اور میں 3 گھنٹے پڑھتا ہوں تھک جاتا ہوں، مجھے اس کا ریزن بتائیے۔ اپنے استاد سے یہ سچی باتیں عرض کر رہا ہوں، اپنے استاد سے پوچھا 18 گھنٹے پڑھتے ہیں آپ نہیں تھکتے، میں 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں تھک جاتا ہوں۔ تو میرے استاد نے ایک بڑی بات بتائی، کہا بیٹا دیکھو، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جو با مقصد جیتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، جن کی زندگی میں ایک ایم ہوتا ہے، وہ اس ایم تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے مقصد کو دیکھتے اور خود کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھ میں اور میرے مقصد میں بہت گیپ ہے، اور مجھے پانے کے لیے زحمت کرنا ہے، تو زحمت کرتے تھکتے نہیں۔ اور پھر کا جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو بے مقصد جیتے ہیں نا، وہ تھک جاتے ہیں۔ بس تو جریر کا کیا ہوا؟ جریر کا کیا ہوا؟ اتنا واقعات ہو گئے جریر دمشق میں۔ اب امام جریر کو خط لکھیں گے، یہ بھی نہج البلاغہ میں۔ پھر معاویہ جریر کو بلائے گا، امام کیا لکھیں گے، معاویہ بلا کے کیا کہے گا، امام سے کیا تقاضا ہوگا، امام کیا جواب دیں گے، انشاءاللہ کل کی گفتگو۔ یہ رونے کے دن ہیں، حسین پر آنسو بہانے کے دن ہیں، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، اس میں ہماری زندگی ہے اور اس میں ہماری حیات ہے۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا ہوں، مگر میں آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا، میں شکریہ ضرور ادا کروں گا، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یقیناً دن بھر مجلسیں کرنے کے بعد اتنا وقت دینا مجھے ایک چھوٹے سے طالب علم کو
اس کی گنجائش ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ ہاں، محرم کی 2 تاریخ ہے، ام سلمہ روئی ہیں، زینب و ام کلثوم روئی ہیں۔ جب حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو حسین کی سواری رک گئی۔ حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا غازریہ کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا نینوا کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب حسین نے کربلا کا نام سنا، تنفس الصعداء، آہ سرد کھینچ لی اور قسم کھا کے کہا ہاں ھذا ارض کرب و بلاء، یہ غم و اندوہ کی سرزمین ہے۔ واللہ ہاں ہنا محط رحالنا، ہاں یہاں ہماری سواریاں رکیں گی۔ ہاں ہونا مسفک دمائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ ہاں ہونا ہوتے کا حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں ہونا قتل رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، اے لوگو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مزار بنیں گے۔ ہاں ہونا محشرنا ومنشرنا، یہیں سے ہم محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مقتل کے الفاظ ہیں، ہر ایک کو نگاہ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہر ایک کی طرف حسین نظر ڈال رہے تھے اور حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عجب نہیں، زینب سے کہہ رہے تھے، سکینہ سے کہہ رہے تھے، رقیہ اور رباب سے کہہ رہے تھے زینب گھبرانا نہیں، سکینہ گھبرانا نہیں، رقیہ اور رباب گھبرانا نہیں، حسین زندہ ہے، اجرکم اللہ۔ مگر ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بھائی ماں جائے، اس وادی میں میرا دل گھبرا رہا ہے، اجرکم اللہ، بھیا میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے خاک کربلا اٹھا لی، سوگنے کے بعد کہا ہاں بہن سنو، جنگ صفین میں میرے بابا گزر رہے تھے، میں بابا کے ساتھ تھا، بابا کو نیند آئی، بھیا حسن مجتبیٰ کا زانو تھا، بابا زانو پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، میں سرانے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ بابا چونک کے اٹھے، بھیا نے بابا سے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا اے حسن مجتبیٰ میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا ہے جس میں خون کا دریا، اور اس خون کے دریا میں میرا حسین، اور میرا حسین آواز دے رہا ہے، مگر میرے حسین کے آواز پہ کوئی لبیک نہیں کہہ رہا۔ اے ام کلثوم، ارے یہی خون کا دریا بہے گا، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ بنی اسد کو بلا لیا، زمین مول لی اور 2 وصیت کر دی، اے بنی اسد کے لوگوں، ہماری شہادت کے بعد نشان قبر باقی رکھ دینا۔ ارے جب کوئی زائر آئے ہماری قبر کا پتہ پوچھے تو بتا دینا یہ سید الشہداء کی قبر ہے۔ ارے اس قبر پہ چوتھے امام نے لکھا تھا
ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه تشانا، یہ وہ حسین ہے جس کو پیاسا مارا گیا، اور دوسری شرط یہ لگائی ہمارے ظاہر کو 3 دن میں مان رکھنا، شاید وجہ یہ ہو جب مہمان 3 دن رکے گا، آسودہ خاطر ہوگا تو یہ سوچے گا کربلا کا صحرا عالم غربت یکا تنہا 30,000 کے لشکر نے حسین کو بھوکا پیاسا ذب کیا، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إلہی بحق الزہراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ ہے۔ حضرت ابی الفضل العباس باب الحوائج ہیں، اور حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں۔ ہم سب مشکلات میں گرفتار ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں توسل سے کوتاہی نہ کریے گا۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناس و قرمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہمیں سید الشہداء کی عزا منانے کی بہتر سے بہتر عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، پاک پروردگارہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو صبر و استقامت عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔